عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدق الله العظيم. سورہ زخرف مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ 7 حوامیم جو صورتیں ہیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں یہ چوتھی صورت ہے۔ پہلی سورہ حامیم غافر، دوسری حامیم فصلت، تیسری تھی حامیم شورا عین سین قاف، اس سے پہلے، اور یہ حامیم زخرف، اس کے بعد ہے حامیم دخان، پھر حامیم جاسیہ، پھر حامیم احقاف۔ تو یہ تو یہ حوامیم سبع 7 یہ قرآن حکیم کا ایک خاص حصہ ہے، اور یہ اسی ترتیب سے نازل ہوئی جس ترتیب سے قرآن حکیم میں لکھی ہوئی۔ تو یہ شورا کے بعد یہ نازل ہوئی، اس کے بعد طوفان، پھر جاسیہ، پھر احقاف۔ زخرف اس کے اندر آنے والا ایک لفظ ہے جس سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا۔ زخرف کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو، جیسے تانبے وغیرہ کے برتن پر سونے کا پانی یا کسی پہ بھی چڑھا کر، اس کو کہتے ہیں ملمہ سازی۔ تو زخرف کا معنی ہے ملمہ سازی، اس کا مطلب یہ کہ چیز اندر اور ہے، اوپر سے آپ نے اور کلر کر دیا ہے سونے کا، جس کو ہم اردو میں سنہرا بھی کہتے ہیں۔ یہ چیز سنہری ہے، یعنی اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا ہے۔ تو زخرف کا معنی ہے ملمہ، یا اس کا معنی کیا ہے؟ سنہرا۔ چیز کا سنہرا ہونا یہ چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور باتوں میں بھی ہوتا ہے۔ بڑی سنہری باتیں کرتا ہے، بڑی لگی لپٹی باتیں کرتا ہے، یعنی اوپر سے اور باتیں ہیں، اندر سے حقائق اور ہیں۔ تو سورہ انعام میں الفاظ کے لیے بھی زخرف کا لفظ بنے، زخرف القول، یعنی ملمہ سازی کی باتیں، سنہری باتیں، خوبصورت باتیں، حقائق اور ہیں، بات اور ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ایسے ہی ہو رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے ڈرانے کا کام ایسی سنہری باتیں کرتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، بات اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے، بات اور ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مطلب کہ چیز کی حقیقت اور ہو، اوپر سے آپ نے کلر اور کر دیا ہو، یا اندر سے بات اور ہو، اوپر سے بات کو اور طریقے سے بنایا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں زخرف۔ ہمارا زخرف کا الفاظ یعنی اس صورت میں ابھی آنے والا ہے، جس سے اس کا نام سورہ زخرف ہے۔ اس کا آغاز بھی حامیم سے ہے، اور حامیم حروف مقطعات
قسم ہے کتاب مبین کی، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی وحی کی صداقت کہ اللہ نے جو وحی بھیجی ہے وہ بالکل سچی ہے، دوسرا جو اللہ نے نبی بھیجے وہ سچے ہیں، تیسرا اللہ کا ایک ہونا یہ حقیقت ہے، اور چوتھی بات ہوتی ہے کہ قیامت برحق ہے۔ یہ چار تو بڑی باتیں ہوتی ہیں مکی صورتوں میں، اس کے علاوہ اور بھی کئی ذیلی باتیں مسائل احکامات بھی اس کے لیے ہیں۔ تو پہلی بات وحی کے بارے میں ہے کہ والکتاب مبین، قسم ہے کتاب کی جو خوب بیان کرنے والی ہے، وضاحت کرنے والی ہے۔ تو کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم ہے۔ کتاب مبین قرآن حکیم ہی کا ایک نام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ قسم اٹھائیں اس کی واقعیت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، اس کے فوائد بیان کرنے مقصود ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قسم ہے کتاب مبین کی۔ مبین کا معنی ہوتا ہے خوب بیان کرنا، وضاحت۔ تو قرآن حکیم عقیدہ ہو یا عمل ہو یا شریعت کے احکام ہوں، ان کو خوب وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اگر ایک جگہ بات مختصر سی بیان ہو تو دوسری جگہ میں اس کی تفسیر اور تشریح ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو تفسیر یہ ہوتی ہے کہ خود قرآن کی تفسیر قرآن سے، دوسری اگر کسی آیت کی کسی حکم کی تفسیر قرآن سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا ارشاد اس کی تفسیر ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ہیں وہ سب قرآن حکیم کی تفسیر ہے، چاہے آپ کو بظاہر وہ تفسیر لگتی ہو یا نہ لگتی ہو، لیکن ہے وہ سب کچھ قرآن حکیم کی تفسیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یوں کہنے کو تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لاکھوں یا ہزاروں نہیں بلکہ صرف 4400 ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ صرف 4400 ہیں۔ پھر چونکہ حدیث کا لفظ صحابہ کرام کی باتوں پر بھی بولا جاتا ہے، جو صحابہ نے فرمایا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور صحابہ کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین کے بزرگوں نے فرمایا اس کو بھی حدیث کے لفظ سے پکارتے ہیں، لیکن ان کو حدیث مرفوع نہیں کہتے۔ صحابہ کی بات ہے اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، حضور کی بات ہے اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، مرفوع، اور اگر اس کے بعد کے لوگوں کی حدیثیں تو اس کو آثار کہتے ہیں، آثار۔ لیکن آثار حضور کی بات کو بھی کہتے ہیں، صحابہ کی بات کو بھی کہتے ہیں، بس عام لفظ ہے، لیکن خاص اصطلاح جو ہے نا، لینگویج جو ہے وہ یہ کہ مرفوع حضور کی بات، موقوف صحابی کی بات، آثار تابعی تبع تابعی۔ تو مرفوع حدیثیں 4400، ٹھیک ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ارشاد ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے اقوال یعنی موقوف حدیثیں ان کو بھی ملا دیں، اور آثار جو تابعین کی ان کو بھی ملا دیں، تو یوں ساری حدیثیں مل کے کوئی 35,000 بن جاتی ہیں۔ صحابہ حضور سب 35,000۔ پھر سوال یہ کہ یہ لاکھوں کیسے ہیں؟ لاکھوں کیسے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک ایک حدیث کو اگر 10 آدمیوں نے بیان کیا ہو وہ ان کی زبان میں 10 حدیثیں شمار ہوتی ہیں۔ ایک ہی حدیث کو 100 آدمیوں نے بیان کیا ہو تو وہ 100 حدیثیں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ جو لاکھوں کی تعداد بنتی ہے
وہ راویوں کے لحاظ سے بنتی ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے. صحیح بخاری میں کتنی حدیث ہے؟ صحیح بخاری میں 8,000 حدیث. 8,000 میں بھی 4,000 غیر مکرر جو بار بار نہیں آئی، ایک ہی دفعہ آئی، اور 4,000 کا جو بار بار آئی مختلف یعنی یہی حدیث ہے. راوی مختلف ہے، حدیث وہی ہے، الفاظ وہی ہیں پر راوی مختلف ہے، تو اس کو مکرر کہتے ہیں. تو مکرر اور غیر مکرر ملا کر کل 8,000 کے لگ بھگ ہیں. جی بخاری سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کنز العمال میں ہے. اس سے کم مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، 30,000 ہے اس میں. بات آپ یہ دوسرا موضوع تھا، میں سے چھوڑ دیا. تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن مبین ہے، یا تو وہ خود ہی بیان کر دیتا ہے، ایک بات یہاں بیان نہیں تو دوسری کا وہاں بیان تو تیسری کا. دوسری بات یہ کہ اگر قرآن نے کسی چیز کی زیادہ شرح نہیں کی تو حدیث اس کی شرح. اگر کوئی بات دین و شریعت کی حدیث سے بھی ہمیں وضاحت سے معلوم نہیں تو پھر اقوال صحابہ سے اس کی تفسیر ہوتی ہے. اس کے بارے میں صحابہ نے کہا، یہ تیسرے درجے کی تفسیر ہے. اگر کوئی بات صحابہ کرام کے اقوال سے بھی معلوم نہیں تو پھر ائمہ مجتہدین، یعنی وہ بڑے بڑے ائمہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کا علم عطا فرمایا تھا، تو وہ اپنے اجتہاد سے پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تو یہ 4 لیول ہیں تفسیر کے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اور تفسیر القرآن باقوال المجتہدین، ائمہ مجتہدین. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں. ہم بھی جب قسم اٹھاتے ہیں تو خود قسم مقصود نہیں ہوتی، کوئی اور بات ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں. بھائی قسم اٹھائی، بھائی کیوں اٹھائی؟ یہ اس لیے اٹھائی. اس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو کوئی اور بات اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ قسم اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، تو اس کو جواب قسم کہتے ہیں. جس کے لیے قسم اٹھائیں اس کو جواب قسم کہتے ہیں. تو ہر قسم کا جواب قسم ہوتا ہے. تو اب والکتاب المبین یہ ہے قسم. اب جواب قسم کیا ہے؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جواب قسم اس میں وہ ہے جو سورہ یاسین میں قسم کے بعد اٹھایا تھا. یاسین والقرآن الحکیم. تو والقرآن الحکیم یہ ہوا قسم. آگے جواب قسم انک لمن المرسلین، کہ قرآن حکیم کی قسم، اے نبی آپ بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. تو وہ جواب قسم. بعض عالم کہتے ہیں کہ یہاں بھی جواب قسم وہی ہے کہ والکتاب المبین انک لمن المرسلین، کیونکہ جواب قسم کبھی لفظوں میں ہوتا نہیں ہے، خود آپ کو معلوم کرنا پڑتا ہے. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انا جعلناہ قرآن عربی، یہی اس کے بعد ہے آیت، یہی جواب قسم ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، اس کتاب مبین کو جس کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس کتاب مبین کو ہم نے قرآن بنایا ہے، پڑھی جانے والی کتاب بنایا ہے، اور عربی زبان میں. تو وہ جواب قسم کیا ہے؟ قسم ہے قرآن مبین کی، کتاب مبین کی، کہ ہم نے اس کتاب مبین کو قرآن بنایا ہے عربی زبان میں. اب سوال یہ کہ عربی زبان میں کیوں بنایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ لعلکم تعقلون، اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اس کو سمجھو، تمہاری زبان عربی ہے. اگر ہم
کسی اور زبان میں قرآن بھیجتے تمہیں سمجھنا مشکل ہوتا، تمہیں بہانہ ملتا کہ یہ تو دوسری زبان کی کتاب ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے اے لوگوں جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے سب سے پہلے، تو ہم نے تمہاری زبان پر نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھنا آسان ہو۔ جب تم سمجھ لو گے تو پھر ساری دنیا کو سمجھاؤ گے۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو نبی بھیجتے ہیں تو اعلی زبان کا نبی بھیجتے ہیں، دوسری زبان والا نہیں بھیجتے۔ یہ نبی تو کہیں سے آیا ہے، لوگوں کی لینگویج پوچھو۔ اور جو اللہ وحی بھیجتے ہیں وہ بھی جو اس وقت کا نبی ہوتا ہے اس کی زبان میں بھیجتے ہیں تاکہ نبی کو سمجھانا آسان ہو، امت کو سمجھنا آسان ہو۔ جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا، اگر ہم دوسری زبان میں قرآن بھیجتے تو تم کہتے اعجمی و عربی، عجیب بات ہے، کتاب تو دوسری زبان میں، نبی عربی زبان کا ہے۔ تو اب تمہیں یہ بات نہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آئی، نبی بھی تمہاری زبان کا، کتاب بھی تمہاری زبان کی، لازمی کتاب تو نہیں۔ عربی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2000 سال پہلے ایک ترقی پذیر زبان کی حیثیت سے تھی۔ آپ کی حیات تک یہ ترقی یافتہ زبانوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ یعنی قوم عاد جو تھی اس کی زبان میں یہ تھی، یمن والوں کی زبان میں یہ تھی، چلتے چلتے حضور کے زمانے تک 2000 سال میں یہ زبان دنیا کی سب سے اول درجے کی زبان بن گئی۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے اس کو اور بھی دوام حاصل ہو گیا کہ دنیا میں اور زبانیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں لیکن قرآن کی زبان کبھی نہیں بدلے گی۔ قرآن محفوظ ہے، اس کی یہ زبان بھی محفوظ ہے، اور یہ بڑی جامع زبان ہے، کم الفاظ میں بہت سے معانی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس زبان کے اندر الفاظ جو زائد ہو نا وہ بھی کم ہے۔ جیسے انگلش میں تو بے شمار ہیں، یہ بھی زائد ہے، یہ بھی زائد ہے، اس میں زائد الفاظ، اس کی گرامر بھی بڑی مضبوط ہے، تو اور یہ بڑی میٹھی زبان بھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ احب العرب لثلاث، 3 وجہوں سے عربی سے محبت کرو، عربوں سے بھی محبت کرو، عربی سے بھی محبت کرو، 3 وجہ سے۔ لأنی عربی، اس لیے کہ میں تمہارا مرشد، تمہارا رہنما، تمہارا نبی عربی ہوں، میری وجہ سے عربی سے محبت کرو۔ دوسرا، وَكَلَامُ اللَّهِ فِي عَرَبِيٍّ، اللہ کی کلام بھی عربی زبان میں ہے، تو اس لیے بھی عربی کو پسند کرو، اس سے محبت کرو۔ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جب تم جنت میں جاؤ گے تو وہاں بھی سرکاری زبان عربی زبان ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تو مطلب کہ دائمی زبان عربی، یوں کہیں کہ اللہ کی طرف سے سرکاری زبان عربی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں، اور عربی کا معنی ہے فصیح و بلیغ۔ عربی کا معنی کیا ہے؟ فصیح و بلیغ۔ فصیح اور بلیغ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ اثر ہے سننے والوں پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والوں پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو فصیح بلیغ کا معنی ایک صاف سمجھ میں آنے والی اور اثر ڈالنے والی زبان۔ چلیے تو ہو گیا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب مبین جس کی قسم اٹھائی ہے، جس کو عربی زبان میں قرآن کا نام دے کر بھیجا ہے، یہ فی ام الکتاب، یہ دنیا میں تمہارے پاس ہی نہیں بلکہ یہ لوح محفوظ میں بھی لکھی
اصل، کا معنی ماں آدمی کی اصل ہوتی ہے، تو اس لیے تو کا معنی اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ، جہاں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، تو وہاں سب کچھ میں ساری آسمانی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، باقی قرآن بھی وہاں ہے۔ تو انہ فی ام الکتاب، بے شک یہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم بہت اونچے درجے کی کتاب ہے، اور یہ حکمت سے بھرپور ہے۔ ہمارے پاس یہ کتاب بہت بلند درجے کی کتاب ہے اور حکمت سے، حکیم کا ایک معنی ہوتا ہے حکمت، دانشمندی، سمجھ بوجھ کی بات ہے، اور حکیم کا ایک معنی محکم اور مضبوط، دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک مضبوط کتاب ہے، اور یہ کہ ہمارے پاس یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ یہ تو قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ منکرین قرآن، جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن، حکمت سے بھرپور کتاب، تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کی بات کو ہٹا دیں گے، پھیر دیں گے بالکل، اس لیے کہ تم ایک زیادتی کرنے والی قوم ہو، نہ ماننے والی قوم ہو، اس کو نہ مان کر ظلم اور زیادتی کرتے ہو، تو تمہاری ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کیا ہم قرآن کو تم سے ہٹا دیں گے؟ یعنی نہیں، تم مانو یا نہ مانو، ہم تو تمہیں قرآن سناتے رہیں گے، ہم تمہارے نہ ماننے سے اس نصیحت کو تم سے ہٹائیں گے نہیں، بلکہ یہ نصیحت ہم تمہیں کرتے رہیں گے، تم مانو یا نہ مانو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اچھی بات کوئی نہیں مانتا تو بھی اس کو کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ نہیں مانتا تو آپ چھوڑ دیں اس کو، تو نصیحت کی بات، اچھی بات کہتے ہی رہنا چاہیے، کوئی مانے نہ مانے اس کی بات، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کو کسی سے روکنا نہیں چاہیے، یہ اس کی نادانی ہے جو نہیں مانتا۔ آپ تو نادان نہیں ہیں، آپ تو دانشمند ہیں، آپ اس کو سناتے رہیں، مانے نہ مانے اس کی بات۔ فرمایا کہ نہ ماننا حقیقت کو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بھی پرانی بات ہے کہ حقیقت کو کئی لوگوں نے نہیں مانا، لیکن پھر بھی ہمارے نبیوں نے ان کو آخر دم تک سمجھانے کی صحیح اور کوشش کی، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، مت سناؤ، سب کچھ کہتے تھے، پھر بھی وہ سناتے رہتے تھے، اس لیے کہ یہ ڈیوٹی ہے انبیاء کرام کی، صالحین کی، کہ کوئی مانے نہ مانے آپ اس کے کان میں بات ڈالتے رہیں، آخر اللہ تعالیٰ خود پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی ہم نے بھیجے ہیں انبیاء کرام پہلی امتوں میں بھی، تو آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ انبیاء کا چلا ہے، ہر امت میں، جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی آتا رہا، چاہے وہ نبی خود آیا یا نبی نے کوئی اپنا نمائندہ آگے بھیج دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں کوئی رہنما اور ہادی نہ آیا، چاہے وہ ہادی پیغمبر خود آیا یا پیغمبر نے کسی اور کو ہادی اور رہنما بنا کر دیا، ہر قوم میں ہادی آیا۔ تو ہم نے کتنے بھیجے ہیں انبیاء کرام فی الاولین، پہلے لوگوں میں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان لوگوں کے پاس کوئی نبی مگر جب بھی کوئی نبی آیا ان لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا،
ہر قوم نے اپنے پیغمبر کا مزاج اڑایا، ہر قوم نے، یعنی سب نے نہیں، اس نے مانا بھی، لیکن کچھ لوگوں نے ان کا مزاج اڑایا، ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے باوجود وہ تبلیغ کرتے رہے، وہ میسج دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، ذہنی طور پہ بھی ستایا، جسمانی طور پہ بھی ان کو ستایا، ہر طرح سے ان کے رستے میں روڑے اٹکائے، لیکن وہ پروگرام جاری رکھا انہوں نے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کیے وہ لوگ جو ان موجودہ کافروں سے بھی زیادہ طاقتور اور سخت تھے۔ موجودہ سماج یہاں نبی کریم کے زمانے کے کافر مراد ہیں، مشرکین مکہ، مشرکین عرب مراد ہیں، لیکن قرآن صرف مشرکین مکہ کی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ آج کہیں کہ آج جتنے متمرد اور بڑائی جتانے والے موجود ہیں، ان سے بھی زیادہ طاقتور قومیں دنیا میں آئی ہیں۔ یہ تو علمی لحاظ سے طاقتور ہے نا، وہ جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور ہے اور علمی لحاظ سے بھی تھے، بڑے صنع، بڑے کاریگر، اپنے زمانے کے لحاظ سے، یعنی وہ بڑے عروج پر اور بڑے ترقی پر تھے، دولت مند تھے، تو ان سے بھی زیادہ بدشن کا معنی گرفت کرنے میں، پکڑنے میں، مار دھاڑ میں زیادہ تھے۔ ہم نے ان کو بھی صاف کر دیا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، تاریخ میں پڑھ لو، تاریخ میں اٹھا کر پڑھ لو۔ خود قرآن حکیم نے جستہ یعنی کچھ واقعات معذب قوموں کے بیان کیے بھی ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، فرعون وغیرہ، نمرود، کچھ ان کے واقعات قرآن نے بھی بیان کیے ہیں۔ اور زیادہ تفصیل چاہتے ہو تو اور تاریخ میں پڑھو کہ کتنی قومیں آئیں، کیسی طاقتور تھیں، کیسی دولت مند تھیں، اور اللہ نے ان کو ٹائم بھی بڑے لمبے دیے، 100 سال 200 سال دن دھراتے پھرتے رہے، لیکن آخر نتیجہ رزلٹ کیا نکلا؟ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ اب زمین کو کھود کر ان کی آبادیاں تم نکالتے ہو، آثار قدیمہ، یہ آثار قدیمہ کہاں گئے؟ تم بھی کل کو آثار قدیمہ بن جاؤ گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کا مضمون دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو کہ آپ بے فکری سے اس کتاب مقدس کا میسج دنیا کو دیں، بے فکری سے دیں، اور کوئی نہیں مانتا تو بھی آپ کو دیں، اس لیے کہ ہم اس نعمت کو کسی سے روکنا نہیں چاہتے، کوئی نہیں لیتا تو بھی دو، باقی ہر آدمی اپنے انجام کو پہنچے گا، ہر ایک اپنے ٹائم سے پکڑا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مرکزی موضوع ہے نا اللہ کی توحید، کہ خدا ایک ہے، اس پر دلائل دیتے ہیں۔ توحید کا مسئلہ یعنی اللہ کے ایک ہونے کا مسئلہ، اس کے 4 درجے ہیں۔ 2 تو توحید کے وہ درجے ہیں جس پر ساری دنیا متفق ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جو صرف سے خدا کو مانتے ہی ہیں، ان کو چھوڑیے، لیکن باقی جتنی قومیں دنیا میں اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہیں، وہ توحید کے 2 درجوں میں سب متفق ہیں۔ اختلاف ہے تو صرف 2 درجوں میں، 4 کے ساتھ۔ اس پر ساری امتوں کا اتفاق ہے، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، چائنیز ہوں، جتنی جو قومیں ہیں اس پر متفق ہیں کہ ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، کسی نے کچھ نہیں بنایا، جو کچھ
کچھ بھی بنا ہوا ہے، آسمان زمین پوری کائنات، یہ صرف اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ توحید کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ واجب الوجود صرف اللہ ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ کہ جس کا وجود اپنا ہے، کسی نے اس کو نہیں بنایا، کسی نے اس کو نہیں بنایا، جس کا اپنا وجود، اصلی وجود، اپنا وجود، وہ صرف اللہ ہے۔ باقی ساری کائنات کا وجود اسی کا دیا ہوا ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اب دو چیزیں جس میں اختلاف ہے وہ یہ کہ مدبر بھی وہی ہے یا اور بھی ہیں۔ مدبر کا معنی کائنات کو چلانے والا، نظام کائنات کو چلانے والا بھی وہی ایک ہے یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی مددگار ہے؟ تو عقیدہ توحید تو یہ ہے کہ مدبر بھی وہی ہے، ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا، چلانے والا صرف اللہ ہے۔ اس میں آ کر پھر مشرک الگ ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس نے بعض اور ہستیوں کو بھی اختیار دیا ہوا ہے بنانے بگاڑنے کا، ترقی اور تنزل دینے کا، عزت اور ذلت دینے کا، تو مشرک ہی کہتا ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے عبادت کا، کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے یا اوروں کی بھی؟ وہ کہتے ہیں جب کام اور بھی کرتے ہیں تو پھر سجدے ان کی بھی تو ہونے چاہیے، جب کام اور بھی کرتے ہیں تو نظر و نیاز ان کی بھی تو ہونی چاہیے، تو اس کی بھی ہو، ان کی بھی ہو۔ یہاں آ کر تفریق ہو جاتی ہے کہ تدبر، مدبر ہم کہتے ہیں صرف اللہ ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں اور بھی پارٹنر ہیں۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں دعوت یعنی کہ دلائل دیتے ہیں کہ نہیں، جیسے خالق وہی ہے، جیسے واجب الوجود وہی ہے، ایسا ہی مدبر بھی وہی ہے، اکیلا، اور یہ کہ عبادت کے لائق بھی اس میں دلیل دیتے ہیں۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان مشرکوں سے، کافروں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ ضرور جواب میں یہی کہیں گے کہ زمین و آسمان کو بنایا ہے اس ذات نے جس کی صفت عزیز اور علی، یعنی اللہ، جو سب پر غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو یہ کارخانہ سارا اسی کا بنایا ہے۔ عزیز العلیم ذات کی اور کیا صفات کا، الذی جعل لکم الارض مہدا، عزیز العلیم وہ ذات ہے اللہ کی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، زمین کو تمہارے لیے گہوارہ، یعنی جس میں بچے کو ڈال کے جھولا دیتے ہیں، تو یہ زمین تمہارے لیے خدا نے جھولا بنائی ہے، یعنی ایک ہموار سطح کی زمین بنائی ہے جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ہموار ہی نظر آتی ہے، ورنہ ہے تو گول ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جھولا ہے، جھولا ہے، مقصد یہ ہے کہ زمین ایسی حرکت کرتی ہے، ایسا جھولاتی ہے کہ تم گرو بھی نہیں، اور ایسی سخت بھی نہیں ہے کہ تم اس پہ رک نہ سکو، نہ ایسی نرم ہے کہ دھنس جاؤ، نہ ایسی سخت ہے کہ اس کے اوپر پھیر ہی نہ سکو پتھر کی طرح، بلکہ جھولا نما ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ پرانے زمانے کے ریاضی دان کو کہتے ہیں نا یونانی
کہ زمین ساکن ہے، یہ حرکت نہیں کرتی، لیکن اب تو ثابت ہوگا نا کہ زمین بھی متحرک ہے اور یہ بھی گھومتی ہے، اور زمین اپنے محور پر گھومتی ہے جو بھی جس سے رات دن بنتا ہے، جو بھی زندگی، لیکن یہ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے، تو وہ دورہ سال کا ہوتا ہے، اسی سے موسم بنتے ہیں، گرمی سردی بہار، تو موسم بنتے ہیں، تو اسی سے فصلیں پیداوار مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تمہارے اس کے دو دور ہیں، ایک گھومنا اپنے ہی محور میں ہے، ایک سورج، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی زمانے میں سورج کا ٹکڑا تھا اور اس سے اس کو الگ کر دیا گیا، اور یہ تو وہ تو کروڑوں اس کے حساب سے بڑا ہے، 9 کروڑ 32 لاکھ اس سے زمین سے بڑا ہے، اس کا چھوٹا سا پیس ہے، تو وہ انتہائی گرم کرا ہے، تو کسی زمانے تک یہ بھی اسی کی طرح گرم تھا، لیکن طویل زمانہ گزرنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ اس کی سطح ٹھنڈی ہوگی، اوپر کی سطح تو ٹھنڈی ہوگی لیکن اندر پھر بھی گرمی اور تپش ہے، اس لیے کہیں کہیں آپ کو پتہ ہے نا لاوے ابلتے ہیں، اندر سے جوش آتا ہے تو لاوے ابلتے ہیں زمین کے اندر، اور پھر یہ زمین جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ پانی ہے، تھوڑا سا حصہ جو ہے جس پہ ہم رہتے لڑتے ہیں آپس میں، اور تھوڑا سا حصہ ہے، اور پھر پانی تو رکتا نہیں کسی جگہ، پانی کا پھیلتا اور پھیلنا ہے، جب یہ پورا ہے اور گھومتا بھی ہے تو یہ پانی کہیں ٹپکتا کیوں نہیں ہے اس کے اوپر سے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہوا کا خول چڑھایا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف ہوا کی دیوار ایسی کھڑی کر دی ہے کہ اس کا پانی نیچے کہیں اور جگہ گرتا نہیں، اور یہ بھی گیند کی طرح یوں گھوم رہا ہے، پانی کہیں گرتا نہیں ہے۔ خیر اس سے ہمیں کیا واسطہ، میں تو سے یہ کہنا چاہتا کہ زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، گہوارہ بنایا، جی، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس زمین میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رستے بھی بنائے ہیں، یعنی بڑے بڑے پہاڑ بھی کھڑے کیے، پہاڑوں میں وادیاں بنائی، پہاڑوں پر پگڈنڈیاں بنائی تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو۔ اگر کوئی پہاڑی سلسلہ ایسا ہوتا ہو 1000 میل تک تو دوسری طرف جانا بڑا مشکل ہوتا، ویسے پہاڑی سلسلے تو ہیں ماشاءاللہ، کوئی ہمالیہ 3000 میل لمبا، 3000 میل لمبا، لیکن پھر بھی ایک میں جا کر ختم ہو جاتا ہے، بیچ سے درہ ہے آگے گزرنے کے لیے، تو بڑے بڑے درے بنا رکھے ہیں ادھر سے ادھر جانے ادھر سے ادھر آنے کے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رستہ پاؤ، ان دروں سے نکل کے دوسرے دروں میں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جاؤ، تو اس طرح ہم نے رستے بنائے۔ وَالَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے یعنی اوپر سے، سما کہتے ہیں اوپر کو، کیونکہ آسمان بھی اوپر ہے اس لیے اس کو سما کہتے ہیں، ورنہ چھت کو بھی سما کہتے ہیں، بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں، آگ اوپر والی چیز کو سما کہتے ہیں، تو بارش کوئی آسمان سے تو نہیں گرتی نا، وہ بادلوں سے آتی ہے، تو یہاں سما سے مراد ہے بلندی سے یا بادلوں سے، تو اللہ یہ جو آسمان سے یعنی بلندی سے اوپر سے بادلوں سے پانی اتارتے ہیں، ظاہری سبب تو بادل ہے لیکن حکم اوپر سے آتا ہے، بارش کا حکم اوپر سے آتا ہے، اوپر سے بارش کا حکم آئے تو بادل سے برستا ہے، اوپر سے حکم نہ آئے تو بادل ہوتے بارش نہیں برستی، بادل ہوتے بارش نہیں برستی، تو اس لیے دونوں باتیں ٹھیک ہے، تو اللہ آسمان سے اوپر سے بارش پانی یعنی نازل کرتے ہیں، بے قدر خاص اندازے سے چھان کر، ایسا بھی نہیں کہ پر نالا بڑھ جاتا، اگر اوپر سے ندیاں بہ جاتی تو جہاں بہتی ساری عمارتیں ختم ہو جاتی، ساری زمینیں برباد ہو جاتی،
لیکن آپ دیکھیں چھاننی کی طرح چھان کر قطروں کی شکل میں، تاکہ نہ تمہارے سر پہ مصیبت پڑے، نہ تمہارے مکان گرے، نہ تمہاری زمینیں برباد ہوں. تو ایک خاص اندازے سے بارش اللہ برساتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کبھی کسی کو عذاب دینا ہو تو پھر وہاں موسلا دھار بارش بھی برستی ہے، سیلاب بھی آتے ہیں، مکان بھی ٹوٹتے ہیں، زمینیں بھی بہہ جاتی ہیں. لیکن ایسا کبھی عذاب دینا ہو تب، ورنہ نارمل طور پہ پانی چھان کے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. فانشرنا بھی بلدۃ میتا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس پانی سے مردہ زمین کو. بلدہ کا مطلب شہر سے مراد شہر کی زمینیں. تو شہر کی زمینوں کو جو خشکی کی وجہ سے مر چکی ہوتی ہیں، ہوا اڑتی ہے تو گرد و غبار اڑتا ہے، انہیں زمین میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہم بارش برسا کے زمین کو تازہ کر کے اس میں پیداوار کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. اسی سے سمجھ لو کذالک تخرجون، تم بھی ایک دن قبروں سے نکالے جاؤ گے. جیسے تمہارا بیج زمین میں دفن ہے اور خشک و زمین تو کچھ نہیں پیدا ہوتا، بارش برستی ہے تو وہی گٹھلی، وہی دانہ، وہی بیج زمین کی پنہائیوں میں، تاریکیوں میں پھولتا ہے، ہم پھلاتے ہیں، پھٹتا ہے، پھر اس سے تیل نکالتے ہیں، پھر سطح زمین سخت ہوتی ہے، ہم ہی اس کے نکلنے کے لیے رستہ ہموار کرتے ہیں. یعنی وہ جو گرمی سردی برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑی سی گرمی تو مرجھا جائے، تیز ہوا چلے تو ٹوٹ جائے، اس کو سخت زمین سے نکالتا کون ہے؟ سخت زمین سے نکالتا کون ہے؟ تو جب ہم تمہارے دفن کیے ہوئے مرے ہوئے بیج کو زندہ پودے کی طرح نکالتے ہیں تو تم جو قبروں میں دفن ہو تم کو نہیں نکال سکتے کیا؟ کذالک تخرجون، اسی سے سمجھو ایسے ہی تم بھی ایک دن نکالے جاؤ گے. ایک بارش ہم ایسی برسائیں گے جو پودے نہیں اگائے گی، انسانوں کو اگائے گی. ان کی مردہ ہڈیوں میں روح پیدا کرے گی، ان کو اڑائے گی. والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا. ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کہتے ہیں جوڑا جوڑا. تمام جوڑوں کو پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا اللہ نے جوڑ پیدا کیا. جیسے مرد عورت ہے، جانوروں میں جوڑے ہیں، انسانوں میں جوڑے ہیں، جنات میں جوڑے ہیں، فرشتوں میں نہیں. اور جتنے حیوانات ہیں ان میں جوڑے ہیں، بعض میں نہیں بھی ہیں، جو کیڑے مکوڑے قدرت سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو تناسل سے پیدا ہوتے ہیں وہ جوڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے ان کی نسل کی بقا کے لیے. اور ازواج کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قسم، خلق الازواج یعنی ہر قسم کی چیزیں خدا نے پیدا کی. یہ بھی کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا. اور جوڑا جوڑا حیوانات میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے. درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، گھاس پھوس میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. تو جوڑے وال اللہ نے بنایا. لیکن غیر نباتات اور غیر حیوانات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کا مد مقابل بنایا. دن کا مقابل کیا ہے؟ رات، یہ جوڑا ہے. اوپر کا مقابلہ کیا ہے؟ نیچے، یہ بھی جوڑا ہے. جی، نور روشنی کا جوڑا کیا ہے؟ ظلمت اندھیرا. نیکی کا جوڑا کیا ہے؟ بدی. تو ہر چیز کا جوڑا یعنی اس کے مد مقابل دوسری چیز ہے. نیکی ہے، بدی ہے، جی، اوپر ہے، نیچے ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ بھی جوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب جوڑے بنائے. کلّا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انسانوں کشتیوں اور جانوروں میں ایسی چیزیں بنائیں جن پہ تم سواری کرتے ہو.
سواری کے لیے جی، اور خشکی پہ سفر کرنا ہو تو جانور تمہاری سفر کے لیے۔ تو قدیم زمانے سے یہ دو سواریاں خشکی اور تری کی چلی آ رہی ہیں۔ یہاں فضائی کا ایسے ذکر کہ فضائی زمانے میں نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ فضا میں بھی ہیں، اور یہ کہ اب صرف جانور ہی خشکی کی سواری نہیں رہی بلکہ اب تو مشینی سواریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس لحاظ سے جانور و سواریاں ان کی حیثیت کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بعض علاقوں میں جہاں آپ کی گاڑیاں سڑکیں نہیں ہیں وہاں جہاں لوگ جانوروں میں سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جو قدیم زمانے سے اب تک ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ باقی سواریاں وقتی ہیں، پتہ نہیں اور بھی کتنی پیدا ہو جائیں گی، جو سب پیدا ہے۔ تو یہ اللہ کی یعنی نعمت ہے کہ سطح سمندر پہ سفر کرنے کے لیے کشتیاں، چھوٹی بڑی اور بڑے بڑے جہاز، اور خشکی میں مختلف قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا کیے۔ یہ خدا کی نعمت ہے۔ اب چاہیے کہ اس نعمت کا شکر بھی تو ادا کرو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ جب تم ٹھیک بیٹھو ان کی پیٹھ پر یا ان کی سیٹ پر، تو اس وقت خدا کو بھولو نہیں، بلکہ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ جب اس کی سیٹ پر بیٹھو یا جانور کی پیٹھ پر بیٹھو تو فوراً خدا کی نعمت کو یاد کرو کہ یہ سواری اللہ نے مہیا کی ہے۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ، جب ٹھیک بیٹھو تو اس وقت زبان سے بھی یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، تمام عیوب اور کمزوریوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے یہ بڑی بڑی سواریاں ہمارے تابع کی، ہماری خدمت میں لگائیں۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، حالانکہ ہم ان کو اپنے سامنے عاجز نہیں کر سکتے تھے، یہ قوت اور طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ہماری خدمت میں لگایا، عاجز کیا ہے، اور یہ ہمیں اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور جیسے آج ان کی پیٹھ پر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ایک سفر ایسا بھی ہوگا جو ہم لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر اللہ کی طرف آج ان کی پیٹھ پہ بیٹھ کے ہم مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دوست احباب عزیز و اقارب کے پاس آتے جاتے ہیں، یا تجارتی سفر کرتے ہیں یا سیاحتی سفر کرتے ہیں۔ ایک سفر ایسا بھی آئے گا کہ اِلیٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، سب چھوڑ کے اللہ کی طرف جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھو، جب سفر کرو آخرت کے سفر کو مت بھولو کہ وہ سفر بھی تم نے کرنا ہے۔ یہ تو خشکی کی سواری کی دعا ہے، چاہے آپ جانور پہ سواری کرتے ہیں، چاہے آپ موٹر کار پہ کرتے ہیں، بس پہ کرتے ہیں، ٹرین پہ کرتے ہیں، جہاز پہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہی دعا ہے۔ لیکن سمندر میں سفر کرنا کشتی کا تو اس کی دوسری دعا ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہو کر دعا پڑھی تھی۔ تو بحری سفر کے لیے وہ، خشکی کے سفر، فضائی سفر کے لیے یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی کئی دعائیں تلقین فرمائی ہیں سفر کی۔ اللہ حوّل علینا ھذا السفر واغفر لنا بعدہ، اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر، اس کی لمبائی کو مختصر کر۔ اللہ من یعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال، یعنی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن قرآن حکیم میں کشتی کی دعا بھی ہے اور دوسری خشکی والے کی بھی یہ دعا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سواریوں کو تم خود اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتے تھے۔ کیا کوئی اونٹ کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہے؟ گھوڑے کو، خچر کو، گدھے کو، یہ سب سواریاں جسامت میں بڑی ہیں، طاقت میں بڑی ہیں،
وہ بگڑ جائے تو کون ہوتا ہے ہم پہ سوار ہونے والا؟ تو وہ کہہ سکتا ہے نہیں، لیکن اللہ نے کیسا ان جانوروں کو عاجز کیا ہے کہ نہ گھوڑا انکار کرتا ہے سواری سے، نہ گدھا کرتا ہے، نہ خچر کرتا ہے، نہ اونٹ کرتا ہے، آرام سے بیٹھے آپ بیٹھے۔ ایک ہی نہیں بلکہ یہ بڑے بڑے طاقتور جانور ایسے اللہ نے مسخر کیے ہیں، ایسے مسخر کیے ہیں کہ بکریوں کا ریوڑ، گائے بھینسوں کا گلہ، اونٹوں کی قطار ایک بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیں تو سر جھکائی اس کی سر جھکائی نہیں چلے جاتے ہیں، پیٹھ پہ مال بھی لدا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ایک بچہ ہے کیسے چلا سکتا، یہ ہے تسخیر، یہ اللہ کی بڑی نعمت۔ فرمایا کہ یہ نعمتیں تو میں نے دی، زمین آسمان میں نے بنائے، بارش میں نے برسائی، رستے میں نے تمہیں بتائے، سواریاں میں نے تمہارے لیے پیدا کی، اور لوگوں کی عجیب حال ہے وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے تو اللہ کے بھی جز بنا رکھے ہیں، اس کی اولاد بنا رکھی ہے کہ فلاں خدا کی بیٹیاں ہیں، فلاں خدا کا بیٹا ہے، یعنی کتنی اللہ کے لیے اولاد کی بات کرنا، اولاد تجویز کرنا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ حدیث میں نبی ایک نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا کہ خدا کا بیٹا یا بیٹی ہے، یہ اتنا برا کلمہ ہے کہ جیسے کسی کو گالی دیتا ہے۔ اس کے بعد تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اڑ جائے، اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں خدا کی اولاد ہے، تو ہم تو آسانی سے عزم کر لیں گے یہ لفظ اور یہ کہتے تو کہنے لو کوئی بات، اللہ فرماتے ہیں زمین آسمان اس کلمے کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ میں نے روکا ہوا ان کو، ورنہ یہ کلمہ سن کے وہ پھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ تو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا رکھا ہے، یعنی بیٹا بیٹی کہتے ہیں۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کھلم کھلا علی العنان، چوپٹ راز ناشکرا ہے۔ پھر فرمایا اس پہ ظلم، یہ ایک تو یہ ظلم ہے کہ اللہ کی اولاد تجویز کرتا ہے، پھر ظلم پہ ظلم یہ کہ اولاد میں بھی وہ اولاد خدا کی طرف نسبت کرتا ہے جس کو خود پسند نہیں کرتا، بیٹیوں کو خود پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے لیے کہتا ہے خدا کی بیٹی ہے۔ یعنی تم ظلم کرتے ہی تھے، اللہ کے ذمہ کوئی اولاد لگاتے ہی تھے، تو ظالموں کم از کم کوئی ایسی کا نام لیتا ہے جس کو تم بھی پسند کرو، جو تمہیں پسند نہیں ہے اس کو اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں۔ الکم الذکر والانثی، کیا لڑکے تمہارے ہیں بیٹیاں خدا کی ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے جو تم نے کی ہے۔ تو ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ نے اس مخلوق میں سے جو اللہ نے بنائی ہے بیٹیاں اپنے لیے پسند کی ہیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تم کو بیٹے دیے ہیں کہ بیٹے تو تمہارے ہیں، بیٹیاں میری ہیں، جبکہ بیٹیوں کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ ہے کہ اذا بشر احد بما ضرب للرحمن مثلا، جب ان کافروں میں سے کسی کو اس اولاد کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جو یہ رحمان کے لیے بیان کرتے ہیں، مثال کے طور پر یعنی بیٹی، تو اپنا حال یہ کہ ظل وجہ مسودن، ان کا چہرہ مارے شرم کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ ان کو کوئی خبر دیتے کہ میاں تیرے گھر میں بیٹی بھی ہے
تو ایک دم اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ وقظیم، اور وہ غصے کے مارے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اور سورہ نحل میں ہے یتوارا من القوم، اب وہ سر سے گھر نہیں جاتا، اپنی قوم اور برادری سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی دوسرا نہ کہے کہ تیری بیٹی بھی ہے، تیسرا نہ کہے کہ تیری بیٹی بھی ہے، یہ بات کسی سے سننا گوارا نہیں کرتا، چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا کروں کیا، جی ایمسک علی ہون، یا ذلت برداشت کر کے اس کو رہنے دوں، ام یدسو فی التراب، یا ابھی سے جا کر زندہ ہی مٹی میں گاڑ دوں۔ تو اس مخلوق کو خدا کے ذمہ لگاتے ہیں جس کو تم گھر میں برداشت نہیں کرتے۔ وہ ایک خاتون کا قصہ، اسی زمانے میں جس زمانے میں بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی عرب میں، تو اس نے بیٹی کے میاں بار تھا، اس کو پتہ چلا تو وہ گھر ہی نہیں گیا، پڑوسی گھر میں رہا۔ وہ اشعار تو مجھے بھی یاد نہیں، لیکن اس نے اشعار میں اس خاتون نے کہا، اپنے شوہر کو خطاب کر کے کہا کہ اے فلاں، تو نے بیٹی کی خبر سن کے گھر آنے چھوڑ دیا، رات پڑوسی گھر پر گزار رہا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کہاں سے رہی کہ تو نے گھر آنے چھوڑ دیا ہے؟ یہ تو ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ ہم لڑکا پیدا کریں لڑکی پیدا کریں، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے۔ یعنی ہماری مثال تو کھیتی کی ہے، جیسا بیج آئے گا ایسی فصل ہوگی، تو یہ دنیا نہیں ہے۔ خیر کیا ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے؟ اس وقت اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ بچی کو خبر ہوئی تو دائی کو پہلے کہتے ہیں کہ میاں اس کو لے جا کر اور اس کو دے کر پوچھا، تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ اوَمَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَةِ، کیا وہ مخلوق جو زیورات میں نشو و نما پاتی ہے، جو پیدا ہوتے ہی زیورات میں نشو و نما پاتی ہے، کیونکہ بچے کو شروع ہی سے کان میں سوراخ کر دو، گلے میں ہار ڈال دو، یہ کپڑے لاؤ، تو اس کو شروع ہی سے عادت، یعنی زیورات کی، مطلب کہ جس کا کام صرف عیش و عشرت ہے، کوئی طاقتور کام نہیں کر سکتی، بلکہ وہ تو زیورات میں پلتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ وہ فی الخصام غیر مبین، اور جھگڑے میں وہ اپنا مطلب بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی مقدمہ ہو، کوئی بات چیت ہو، تو لڑکی بیچاری اپنے من کی بات بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اکا دکا کو چھوڑ دیں، تیز ترار بھی تو ہوتی ہوئے، لیکن عام طور پہ بچیاں اپنے معافی ضمیر کو بھی بیان نہیں کر سکتی، جھگڑوں کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ان کا شوق ہوتا ہے اچھے کپڑے ہوں، اچھے زیورات ہوں، کھیل کود، اور یہ کہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایسی نکمی مخلوق خدا کے ذمہ لگا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ اچھا یہ عورتوں لڑکیوں کو کیسے خدا کے ذمہ لگاتے تھے؟ یہ اپنی لڑکیوں کو نہیں، اپنی بچیوں کو نہیں کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹی ہیں، ان سے تو نفرت کر کے ان کو تو مار کے ختم کر دیتے تھے۔ اللہ کی طرف جن لڑکیوں کی نسبت کرتے تھے وہ فرشتوں کی نسبت کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، اور انہوں نے ملائکہ اور فرشتوں کو، وہ فرشتے جو خدا کے بندے ہیں، لڑکیاں نہیں، نہ وہ لڑکے ہیں نہ وہ لڑکیاں ہیں، وہ ایک مستقل خدا کی مخلوق اور بندے ہیں، ان کو انہوں نے کیا کیا؟ اناسا، لڑکیوں کا نام دے دیا ہے کہ ملائکہ لڑکیاں ہیں، ملائکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ وہ نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، وہ ایک مستقل مخلوق ہے۔
تو انہوں نے ان کو ہی بیٹیوں کا نام دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اشہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ موجود تھے ان کے پیدا کرتے وقت کہ خدا نے ان کو لڑکیاں بنائی؟ انہوں نے ان کی جنس دیکھی ہے؟ جب فرشتے خدا بناتا تھا تو یہ موجود تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی ہے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، اگر دیکھا ہے کہ فرشتہ لڑکی ہے تو ان کی یہ گواہی بھی ہم لکھ لیں گے۔ وَيُسْأَلُونَ، اور قیامت کے دن پوچھیں گے اس گواہی کے بارے میں، دیتے ہو گواہی کہ فرشتے لڑکی ہیں؟ مطلب کہ وہ نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں، لیکن ملائکہ کو کہتے تھے یہ خدا کی بیٹی ہے۔ آئی کہاں سے ہیں؟ یہ سورہ صافات میں ہے، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری قائم کر رکھی تھی کہ جنات کی جو سردار جنات سردار، ان کی جو عورتیں وہ خدا کی بیویاں ہیں، اور ان سے یہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں۔ تو جنات کی عورتوں کو خدا کی بیویاں قرار دیتے تھے، اور فرشتوں کو ان بیویوں کے تھرو خدا کی بیٹی کہتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یہ بات ہوگی جی، روک نہیں، یہ ایک آیت کو پڑھیں 20 ہو جائے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، جب یعنی ان کو سمجھایا جاتا ہے اور ان باتوں پر ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے، کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اپنے غلط عقیدے کی کوئی دلیل تو ان کے پاس نہیں، مشرک کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ان کی پھر ایک ہی دلیل ہے جو آگے سے یہ کہتے تھے کہ وقالو کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہم، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان لات منات اور یہ ہوبل اور یہ فلاں جو ہے نا، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ جو تم نے بت اور ٹھاکر بنائے ہیں ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ تو دلیل تو کچھ نہیں۔ تو یہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ اگر اللہ چاہتا نا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ تو اللہ کی مرضی تو آپ کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں بھائی۔ اگر اللہ نہ چاہتا، ناراض ہوتا ہے ان کی عبادت پر، تو اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا، نہ کرنے دیتا۔ یہ جو ہمیں چھوٹ ہے اور ہم بڑے بڑے مندر بنا رہے ہیں اور ان کو سجا رہے ہیں اور ان کے سامنے نذرانے رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ میاں کچھ نہیں کہتے، یہی تو اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو اس کے راضی ہونے کی، نہ ہماری روزی کم کرتا ہے، نہ ہمیں وہ بیمار کرتا ہے، نہ ہمیں مندر جانے سے روکتا ہے۔ بھائی کیوں نہ کریں؟ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ دنیا میں تو اللہ نے جبر نہ کرنے کا قانون بنا رکھا ہے کہ میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جو جس رستے پہ جاتا ہے اس کو جانے دیتا ہوں۔ چرچ میں جاتا ہے تو جائے، مندر میں جاتا ہے تو جائے، جی دھرمسال میں جاتا ہے تو جائے، جہاں بھی جاتے جائے، میں کسی کو روکتا نہیں۔ تو یہ روکنا نہ، یہ کوئی میری رضامندی کی دلیل تھوڑی ہے کہ میں روکتا ہوں۔ میں نے تو رستہ بتا دیا، ہدیناہم نجدین، ہم نے ان کو دونوں رستے بتا دیے ہیں، یہ نجات کا ہے، یہ ہلاکت کا ہے، یہ جنت کا ہے، یہ دوزخ کا ہے۔ اب ہم نے ان کے ہاتھ پکڑے نہیں، پاؤں پکڑے نہیں ہیں۔ نولی ما تولا، جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، پر یہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا رستہ اختیار کرے۔ لیکن ہم نے کہہ دیا ہے کہ ولا یرضی لعباد الکفر، اللہ بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے، لیکن پھر بھی روکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ
کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو کچھ کہتا نہیں تو یہ بات ٹھیک ہے. معلوم بذالک من علم، ان کے پاس اس پر کوئی علم بھی نہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر کہ یہ بتائیں کہ یہ شرک ٹھیک ہے، دلیل کوئی نہیں ہے. انہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ لوگ مگر یہ عقل رجوع کرتے ہیں، اندازے کی باتیں کرتے ہیں، خیالات کی بات کرتے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ خدا روک رہا ہے. میرا خیال یہ کہ جیسے آج کل کے میرا خیال تو کیا تیرا خیال کیا، اپنے خیال کو اس طرف لا یا اپنے خیال کو ٹھیک کر. تو یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یخرصون، ان مال اندازے کی باتیں کرتے ہیں، خیالات کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. ان من لا یخرصون. دس بیس پہ اچھا کیا خیال ہے پڑھ لیتے ہو. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بمسلمون، یعنی ان کے پاس دلیل نہیں. معلوم بذالک من علم، کوئی دلیل نہیں، یہ صرف اندازے کی خیالات کی باتیں کر رہے ہیں. یا کیا ہم نے ان کو کوئی اس سے پہلے کتاب دی ہے، قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے اس میں یہ لکھا ہوا کہ یہ کام کرو. فہم بھی مستمسکون، اور یہ اسی سے دلیل حاصل کرتے ہیں کہ یہ فلاں آسمانی کتاب میں اس کی اجازت ہے تو وہ لائیں دکھائیں. تورات میں ہے، انجیل میں ہے، کسی صحیفے میں ہے، زبور میں، وہ لا کے دکھائیں. یعنی پہلے بھی کسی آسمانی کتاب میں شرک کی اجازت نہیں ہے. کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتے، بلکہ ان کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے میں پایا ہے، وہ چل رہے تھے، یہ ہمارا نسلی مذہب ہے، خاندانی مذہب ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا وہ بے وقوف تھے؟ جی وہ جب یہ کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی بات ہوگی نا جناب، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، لیکن کیا بات ہے یہ ان کو بھی پتہ نہیں. یہ تو نسل بعد نسل چل، وہ بے وقوف تو نہیں تھے، وہ جو کرتے تھے تو کوئی بات ہوگی. تو کہتے ہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اعلیٰ امت کا معنی یہاں طریقہ شریعت دین پایا ہے. وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارٍ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اصل بات یہ ہے، باقی باتیں تو اندازے کی. اصل بات یہ کہ ہم ان کے بتائے ہوئے رستے سے ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کیوں کرتے تھے. یعنی وہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے جہان دیدہ لوگ تھے، بڑے سیاسی لیڈر لوگ تھے، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، تو کیا وہ ان کی پوجا کرتے تھے تو یوں ہی کرتے تھے؟ کوئی بات تو ضرور ہوگی سرکار. کیا بات ہے اس کو بھی پتہ نہیں. تو اس کا پھر کوئی جواب نہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟